رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ کہا ہوں اور ان کی بات ہم چھیڑ چکے ہیں کہ جن کا ذکر عین ایمان اور ان کی مودت اور محبت کے بغیر انسان یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کامل مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی لخت جگر ہیں، چھوٹی بیٹی ہیں آپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو سیدہ کائنات اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، غور سے سنیں یہ باتیں، اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر ان کو بوسہ دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیشانی کو بوسہ دیتی۔ اور اگر کبھی آپ تشریف فرما ہوتے اور سیدہ کائنات آپ کے ہاں تشریف لاتی تو تاجدار کائنات اٹھ کر استقبال کر دے سیدہ کائنات۔ اور آپ کی شان کے بارے میں جامع ترمذی کے اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا دور ایک بستی میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے ایک دن اجازت لی کہ اماں جان مجھے اجازت دیجئے کہ آج میں مغرب کی نماز آقا کے پیچھے ادا کروں۔ تو اماں نے جب یہ سنا تو جانے کی اجازت بھی دی، تو ساتھ یہ فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کروانا اور اپنے لیے بھی دعا کرانا۔ تاجدار کائنات سے کہنا کہ میری اماں کہتی تھی میرے لیے دعا کریں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مغرب کی نماز ادا کی، تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف فرما رہے، اور پھر اس کے بعد آقا نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ فرماتے ہیں سب نمازی جا چکے تھے، میں تنہا مسجد میں رہ گیا اس انتظار میں کہ آقا اپنے کچھ معمولات سے فارغ ہوں تو میں آپ سے بات کر سکوں۔ تو فرماتے ہیں آقا نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی، آپ مسجد سے باہر نکل گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک بازار میں تشریف لے گئے، تو پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی چلتا گیا۔ توجہ ہے؟ اگلی بات بڑی ہی ایمان فروز ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جاتے جاتے ہی فرمایا کہ ان ھذا حذیفہ، آپ نے فرمایا کہ کیا تو حذیفہ ہے؟ من ھذا حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ تو میں نے عرض کی نام یا رسول اللہ، کہ بے شک میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، تو کس لیے آیا ہے؟ اللہ تیری ماں کی بخشش فرمائے، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے۔ فرماتے کہ آقا نے مجھ سے ابھی میری حاجت کا سوال نہیں کیا، بلکہ خود ہی فرما دیا کہ تو جس ضرورت کے لیے آیا ہے اللہ تیری بخشش فرمائے اور اللہ تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ تو فرماتے کہ یہ بات کی، تو یہ بات کرنے کے بعد آقا نے ایک ایسے شخص سے گفتگو شروع کی کہ جو مجھ کو سنائی نہیں دے رہا تھا، مجھ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آقا نے گفتگو فرمائی تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ حذیفہ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ میرے آقا نے فرمایا ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے، اور یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ آسمان دنیا سے پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے۔ سن لو اپنے محبوب کی شان۔ اور انسانوں کو اگر ملا لیا جائے نا، جب سے کائنات بنی اور تا قیامت تک سارے انسانوں کو جمع کیا جائے تو اس سے کوئی 70 گنا زیادہ فرشتے ہیں اللہ نے جو بنائے۔ اس لیے کہ ہر بندے کے 2 تو فرشتے کندھوں پر موجود ہر وقت ہوتے ہیں،
وہ کرامن کاتبین، اور اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو جس محبوب کو یہ پتا ہے کہ یہ اربوں فرشتوں میں پہلی مرتبہ یہ زمین پر آیا ہے، کیا اس محبوب کو یہ نہیں پتا کہ یہ مدینہ میں روضہ رسول پہ پہلی مرتبہ آیا ہے؟ اس نبی کو یہ نہیں پتا کہ یہ بخشن خان سے چلا ہے، یہ میرے روضہ رسول پہ کس کیفیت میں آیا ہے، کس حالت میں آیا ہے، کس نیت میں آیا ہے، یہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ کیا یہ میرے محبوب کو نہیں پتا؟ یہ تو انسان، علامہ عبدالوہاب شارانی لکھتے ہیں اور ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں جو شاپر ہوتا ہے نا، بیگ ہوتا ہے، جو بیگ ہوتا ہے، جو شاپر ہوتا ہے، جو سامان ہوتا ہے مدینے میں لے کے جاتا ہے، آقا اس سامان کو بھی جانتے ہیں کیا لے کے آیا ہے اور کس کیفیت میں آیا ہے، کب آیا، کس دن آیا، کس وقت آیا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کا آنا بھی جانتا ہوں، جب وہ جاتا ہے میں اس کا جانا بھی جانتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا حضرت حذیفہ سے، کیا تو جانتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ پھر آقا نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے، یہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اور فرمایا کہ یسلم علیہ، پہلی تو اللہ نے اس نے اللہ سے یہ اجازت لی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھوں، یہ مجھ کو سلام کہنے کے لیے آیا ہے، یہ فرشتہ مجھے سلام کہنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے۔ اور دوسری مجھے یہ خوشخبری سنانے آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور دوسری حدیث پاک میں کہ نساء المؤمنین، کہ مومنین جو مرد ہیں ان کی عورتیں جو ہیں، ان کی عورتوں کی جو سیدہ کائنات جنت میں سردار ہوں گی۔ اور دوسری ایک اور حدیث پاک میں اس میں کہ نساء العالمین، کہ کائنات کی ساری جو مومن عورتیں ہیں ان کی سردار ہوگی جنت۔ تو جب یہ سیدہ کائنات نے حدیث سنی نا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو سیدہ مریم علیہ السلام ہے ان کا بھی تو بڑا مقام ہے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی جو عورتیں ہیں، اس زمانے کی جو عورتیں ہیں وہ ان کی سردار ہے، لیکن تو نساء العالمین، کائنات کی ساری عورتوں کی جنت عورتوں کی سردار ہے، یہ مقام۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمت نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ سیدہ جو مریم علیہ السلام میں ان کو ایک نسبت ہے، ان کو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور فرمایا کہ سیدہ کائنات تجھے 3 نسبتیں ہیں۔ سیدہ کائنات کو فضیلت ہے کہ 3 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ تاجدار کائنات کی بیٹی ہے، اور دوسری اقبال کہتے ہیں کہ اے سیدہ دوسری تیری نسبت یہ ہے کہ تو شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی جو ہے آپ زوجہ محترمہ ہیں۔ اور تیسری نسبت اقبال کہتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین کی اماں جان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نسبتیں دیکھیے اور نسبتوں کا پھر مقام دیکھیے۔ اور یہ سیدہ کائنات کو یہ نسبت حاصل ہے، تو یہ وہ فرشتہ خوشخبری لے کر آیا ہے۔ تو پہلی خوشخبری یہ دی، اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے جو نواسے حسن اور حسین ہیں یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ 2 خوشخبریاں مجھے سنانے کے لیے یہ آیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ فرشتہ بھیجا ہے